والتحية والإكرام وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. محترم ناظرین اور ناظرات، آپ تمام کی خدمت میں سب سے پہلے یکم رجب المرجب کی مناسبت سے ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اور تمام فقہا، مراجع، علماء کرام، بزرگان کی خدمت میں اور بالاخص اپنے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہوں خداوند عالم اس میلاد مسعود کے صدقے میں تمام حاضرین ناظرین ان کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کو نازل فرمائے اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ارضی و سماوی سے محفوظ اور آفات سے محفوظ اور مامون فرمائے. اور بہت سارے مومنین نے درخواست سے دعا کی ہے خداوند عالم ان کی جملہ حاجات پوری فرمائے، خاص طور سے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک مومنہ رضیہ فاطمہ ہیں، ام رباب ہیں، اور ایک مومن محمد رفیق اور برادر شریف اللہ خان صاحب ہالینڈ سے، ان کی اہلیہ مریض ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ایسے ہی ہمارے برادر احمد علی صاحب جو کہ ان کی ممانی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک اور مومنہ نے درخواست دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ کو بھی شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. محترم ناظرین اور ناظرات، آپ کی خدمت میں اس محدود وقت کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اس کے کچھ گوشہ و کنار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. امام محمد باقر علیہ السلام کے جن کا نام نامی محمد باقر ہے، محمد آپ کا نام ہے اور باقر آپ کا لقب ہے، جو کہ یہ دونوں نام اور لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمائے. اور امام محمد باقر علیہ السلام کو جو معروف ہے اہل سنت میں بھی، کیونکہ اہل سنت کے بہت بڑے امام اعظم ابو حنیفہ خود امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد تھے، لہٰذا ہمارے برادران اہل سنت بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے امام کے استاد کی. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ وہ ان اپنے جو امام ہیں فقہی امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے جو استاد ہیں ان کی ہمارے اہل سنت برادران بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے امام کی بھی استاد ہیں. اور یہی فرق ہے مکتب تشیع میں اور دیگر مکاتب میں. دیگر مکاتب کے جو ائمہ ہیں ان کے استاد ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہیں، ان کے سامنے پڑھتے ہیں. جب وہ علم حاصل کرتے ہیں اس میں غلطیاں نکلتی ہیں، کبھی قیاس سے کام لیتے ہیں، کبھی مسئلہ ٹھیک بتا دیتے ہیں، کبھی اس میں انحراف بھی ہو جاتا ہے. لیکن مکتب تشیع کے ہاں جو ایک امامت کا کانسیپٹ اور تصور ہے وہ یہ ہے کہ امام علم الہی
ان کو عطا کیا جاتا ہے، وہ علم لدنی کے مالک ہیں اور وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ وہ کسی قسم کی غلطی، چاہے وہ دینی احکامات میں سے ہو، اخلاقیات میں ہو، یا ویسے تھوڑی سی غفلت یا بھولنا یا نسیان، وہ بھی اس سے مبرہ ہوتے ہیں، چونکہ خود نسیان ایک بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے انسان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ لہذا خداوند عالم نے ان ہستیوں کو وہ عقل سلیم عطا کی ہے، اور جس میں ایسی عقل سلیم کہ جس میں کبھی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اہل سنت برادران امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، چونکہ ان کے امام کے استاد ہیں۔ البتہ یہ الگ موضوع ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ استاد میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ انہوں نے شاگرد کا انتخاب کیا۔ بہرحال یہ ان کی چوائس ہے۔ ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، جن کا نام باقر علوم النبیین، یہ بات یاد رکھیے، غور سے سماعت فرمائیے، کتنا خوبصورت نام ہے۔ صرف باقر نہیں، باقر علوم النبیین، یعنی تمام انبیاء کے علوم کے وارث اور تمام انبیاء کے علوم کو پہنچانے والے۔ باقر کا مطلب یہ ہے کہ جو شگافتہ کرنے والے ہیں، یعنی کسی بھی علم کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں، لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، اس کے معانی، مفاہیم اور مطالب کو بیان کرنے والے ہیں، باقر علوم النبیین۔ اور دوسرا نام ہے آپ کا باقر علوم الاولین والآخرین، کہ اولین اور آخرین میں جتنے علوم ہیں ان سارے کے سارے علوم کو پہنچانے والے، ان کو نشر کرنے والے، ان کی وضاحت دینے والے، ان کو لوگوں تک کھول کھول کر بیان کرنے والے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ یکم رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور خود رجب جو ہے اس میں انتہائی یکم رجب کے جو اعمال ہیں ان میں ایک ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے، اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ثواب ہے، اور اگر آدمی قریب سے زیارت نہ کر سکے تو کم از کم زیارت وارثہ ضرور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ اور خود اس مہینے کی بڑی بابرکت مہینہ ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ خود ماہ رجب میں امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے 13 رجب المرجب کو، اور بہرحال بہت ساری مناسبتیں ہیں اس کے اندر، وقتاً فوقتاً ان پر آپ کی خدمت میں معروضات پیش کریں گے۔ تو آپ کا نام اور لقب دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اور بتائے ہیں، اور خاص طور سے جابر ابن عبداللہ انصاری کو بتایا کہ آپ کو اللہ اتنی لمبی عمر دے گا کہ آپ میرے بیٹے کو دیکھیں گے اور وہ امام سجاد کی صلب سے پیدا ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا اور ان کا لقب باقر ہوگا، اور جب آپ ان کو دیکھیں تو انہیں میرا سلام پہنچائیے گا۔ اب یہاں میں ایک جملہ ٹھہر کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ علیہ السلام کون ہے اور رضی اللہ کون ہو سکتا ہے، چونکہ ہم سارے کے سارے عاشقان رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہمارا جان، ہمارا مال، سب کچھ، ہماری ناموس ان کی عزت کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے محترم شخصیت ہیں، اور ہمارا ایمان بالرسالت اور ایمان بالنبوت اللہ تعالیٰ کے بعد ایک مسلمان کی پہلی نشانی ہے۔ لہٰذا اسی لیے بار بار ان کی ذریعہ اقدس پر زیارت کے لیے جاتے ہیں لوگ، جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، پھر یقیناً مدینہ منورہ جاتے ہیں روضہ اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا زیارت پڑھتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، یہ سب جملے کہتے ہیں۔ یعنی ہم اپنا سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کرتے ہیں اور ان کو روانہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لائق سلام ہیں، اس لیے کہ وہ لائق سلام ہیں۔ ہمارے لیے اجر رسالت کے طور پر جو مودت رکھی گئی ہے اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم درود بھیجیں، ان پر سلام بھیجوائیں، ہم ان کے لیے سلام بھیجتے ہیں، ہمارے لیے محترم اور مکرم ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے سلام بھیج رہے ہیں وہ کون سی شخصیت ہیں؟ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمارا سلام کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کامل ترین سلام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے بھیجا ہے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن برعکس ضرور ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے اپنا سلام بھیج رہے ہیں یقیناً وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ہستی خود لائق سلام ہے۔ تو یہاں ہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن ہستیوں پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھیجتے ہیں پھر ان کو کبھی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کو علیہ السلام ہی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ کے رسول ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سلام بھیجا ہے انہیں رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ انہیں علیہ السلام ہی کہنا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے میں تین پہلو، چونکہ اپنے موضوع فقہی احکام کو جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اس کو مربوط کروں گا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کن امور پر توجہ دی ہے، کیونکہ کچھ امور بنیادی ہیں جو بایوگرافی ہے وہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ آپ ہاشمیین ہیں، آپ دونوں علویین ہیں، چونکہ آپ کی والدہ کا تعلق بھی امیر المومنین تک جاتا ہے اور آپ کے والد کا تعلق بھی امیر المومنین تک جاتا ہے۔ آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسن ہیں، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور خود امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ وہ اپنے زمانے کی صدیقہ تھیں، یعنی کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی دختر نیک اختر، وہ اتنی طاہرہ تھیں اور ان کے کمالات بھی آپ کے اندر موجود تھے۔ یعنی آپ ہاشمی ہیں دونوں اعتبار سے، ماں باپ ددیال ننیحال دونوں کے اعتبار سے وہ بایوگرافی ہے۔ اور آپ 57 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے کہ جب معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت تھی، اور 60 میں اس کی حکومت ختم ہوئی اور پھر یزید برسر اقتدار آئے 61 ہجری تک، یعنی 3.5 سال آپ اپنے بابا اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ پھر 95 ہجری تک، یعنی 61 سے لے کر 95 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تب تک یعنی اتنا عرصہ اپنے بابا کے ساتھ رہے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد 95 سے لے کر یعنی 95 ہجری سے لے کر 114 تک آپ کا دور امامت رہا، یعنی 19 سال دور امامت۔ اس 19 سال دور امامت میں آپ نے جو فقہی احکامات اور آپ نے جن شاگردوں کی تربیت کی ان شاگردوں کا شمار بھی فقہا میں ہوتا ہے، اور کیسے فقہا ہوتے ہیں میں 3-4 آپ کے شاگردوں کا تذکرہ کروں گا آگے چل کے۔ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام کو اہل سنت رائٹرز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کا شمار فقہا میں شمار کیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے جب فقہا میں شمار کیا جاتا تھا اور اپنے زمانے کے افقہ ترین افراد میں سے تھے، تو باقی جتنے افراد تھے وہ سب کے سب آتے تھے امام کی خدمت میں، زانوی تلمس طے کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اور آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں اور میں ان واقعات کی طرف نہیں، میں اپنے مطالب کی طرف جانا چاہتا ہوں اور علم و معرفت کے حوالے سے کیا کام کیا۔ خود امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو الامام، آپ کی امامت پر کیا دلیل ہے؟ ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں اے میرا بیٹا، امام سجاد علیہ السلام، اے میرا بیٹا، میرے اور آپ کی امامت کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی میں چوتھا امام ہوں اور میرے بعد بلا فصل جو امام اور حجت خدا ہیں وہ آپ ہیں محمد باقر علیہ السلام، اور اگر آپ کے اور میرے درمیان کوئی امام آ جائے یا کوئی کسی کو اس کا فاصلہ بنا لے یا کوئی امام بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں آگ کا توق پہنائے گا۔ اور پھر فرمایا اے میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور یہ شکر دوام نعمت کی دلیل ہے، یعنی جو افراد شکر زیادہ کرتے ہیں ان کے ہاں اللہ کی نعمت بھی دوام اختیار کرتی ہے، وہ کنٹینیوسلی چلتی ہے، وہ دائمی ہوتی ہے۔ اور کہا کہ عقل مند آدمیوں کے نزدیک اصل نعمت سے بڑھ کر شکر نعمت زیادہ مہم ہے،
چونکہ جو اصل نعمت عطا کر دی جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کا ٹائم فریم بڑھا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کا ٹائم فریم کم کر سکتے ہیں. بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے فارمولہ دیا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر پروردگار کریں گے تو وہ اصل نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو طولا نہیں کرتا چلا جائے گا، اور اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ختم کر دے گا. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں انہو الامام، کہ امام محمد باقر علیہ السلام خود امام ہیں، و ابو الائمہ، اور صرف امام ہی نہیں بلکہ آئمہ کے باپ بعد میں آنے والے جتنے بھی امام ہیں ان کے والد گرامی ہیں. معدل الحلم، چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں محمد باقر کون ہیں کہ وہ حلم اور بردباری کی کان ہیں. اور پھر فرمایا موضع العلم، علم کی آماجگاہ ہے، یہی چیز ہے، یہی نقطہ ہے. جب بھی کسی امام کی ولادت شہادت، ایسے ہمارے ہاں محافل میں مجالس میں پروگرامز منعقد ہوتے ہیں تو ہمارا جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ اس چیز پر ہوتی ہے علم امام کیا ہے. اور امام خود عالم ہیں، اور امام کون ہوتا ہے؟ عالم بجمیع لغت من لغات دنیا. امام کے سامنے یہ لینگویج بیریئر نہیں ہوتا کہ کسی کنٹری جائیں گے، کسی سٹی جائیں گے، وہاں کی ایسی لینگویج ہوگی، وہاں کے لوگ ان سے سوال کرنا چاہیں گے لیکن امام کو ٹرانسلیٹر رکھنا پڑے گا، وہ امام کو نہیں سمجھا سکیں گے، امام اپنا آنسر انہیں نہیں سمجھا سکیں گے. اور گوگل ٹرانسلیٹ تو ہوگا نہیں، چونکہ گوگل جو ہے وہ ایکوریٹ ٹرانسلیٹ کرتا نہیں ہے، وہ کبھی 2-3 لینگویجز ہیں کہ جن کی وہ ٹرانسلیشن ٹھیک کرے گا، اس کے بعد باقی ٹرانسلیشن ہے. اب پشتو کی ہے، کسی اور پنجابی کی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ اگر وہ کرے گا تو، یا اردو کی کرے گا تو وہ اس کو صحیح طور پر ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا ہے. تو امام ٹرانسلیٹر نہیں رکھتے اپنے، امام کون ہوتے ہیں؟ عالم بجمیع لغت من لغات الدنیا، کہ امام اپنے زمانے کی جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں پر عبور رکھتے ہیں. اور موضع العلم، یہ ہم علم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ مکتب تشیع کی بنیاد علم پر ہے. مکتب تشیع میں نہ کوئی سلطنت ہے، مکتب تشیع میں نہ کوئی بادشاہت کا کانسیپٹ ہے، مکتب تشیع میں جس چیز کا کانسیپٹ ہے وہ ہے علم اور وہ ہے امامت. اور امامت ایک عہدہ الہی ہے جسے اللہ تعالی منتخب کرتا ہے، اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی گنجائش نہیں ہوتی کہ لوگوں کا اعتراض کرنا، ان کی زبانوں کو بند نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ تذکرہ کیا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی زبانیں میرے خلاف کھلتی ہیں اے اللہ ان زبانوں کو بند کر دے تاکہ وہ میرے بارے بات نہ کر سکیں، لوگوں کے اذہان کو موڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرا کلیم، کیا آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ جس کام کو میں رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے سزاوار نہیں قرار دیا، آپ کیا پسند فرمائیں گے کہ میں آپ کے لیے وہ کر دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خدا ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں ہی اسے پیدا کر رہا ہوں اور میں ہی اس کو زندگی دے رہا ہوں، میں ہی اسے سانس کی یہ نعمت عطا کر رہا ہوں، میں ہی اسے اولاد عطا کر رہا ہوں، میں نے اسے والدین کی نعمت عطا کی، سب کچھ میں نے دیا، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر اعتراض ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں لیکن کیا میں اگر وہ اپنی بندگی سے باہر نکل رہے ہیں تو میں رب العالمین تو اپنی خدائی سے باہر نہیں نکل سکتا. تو لہذا مکتب تشیع کا جو بنیاد ہے وہ علم ہے، اکنالج ہے. چونکہ مکتب تشیع کا کوئی فرد بھی ہے اس کی بنیاد علم سے ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو نہ غم و غصے کی اس کے اندر لہر دوڑتی ہے، بلکہ وہ تمام کے تمام معاملات کو علمی اسلوب سے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر چوتھے امام نے ارشاد فرمایا یبقرہ بقرہ، کہ محمد باقر کون ہیں کہ جو علم کو کیسے پھیلاتے ہیں. ایک مثال دی میں یوں دوں گا کہ جو علم کو اس کے سینے میں، یعنی علم کے سمندر کی طرح علم موجیں مار رہا ہے اور وہ علم کو چیرنے والے ہیں. جیسا کہ آپ ایک بیج بوتے ہیں زمین میں تو آہستہ آہستہ اس کی کومپل نکلتی ہے، تو بھلے جتنی سخت زمین ہو یہ چھوٹی سی کومپل زمین کا سینہ چاک کر کے باہر نکلاتی ہے. امام محمد باقر کو باقر علوم الاولین والآخرین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ کوئی علم کا ایسا گوشہ اور کنار نہیں ہے کہ جس کو پانچویں امام نے بیان نہ کیا ہو اور آنے والا آ کر مطمئن ہو کر نہ گیا ہو. امام کے سامنے جب بھی
کوئی سوال کیا جاتا تھا یا امام سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، امام مطمئن کرتے تھے، اور چوتھے امام نے ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لو اشبہ الناس برسول اللہ لہو اشبہ الناس برسول اللہ، کہ امام محمد باقر علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی قریب ترین شباہت رکھتے تھے۔ اور پھر ایک مقام پر پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ بھی سن لیجئے، ایک ہے عالم کا وجود، اور دوسرے ایسے افراد بھی ہونے چاہیے کہ جو ان عالم کے وجود سے فیض حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ کچھ افراد بھی ہونے چاہیے۔ اکیلا عالم کیا کرے گا؟ اکیلا عالم جب تک علم کو منتشر نہیں کرے گا، اور انتشار علم کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے کون چاہیے؟ وہ محصل چاہیے، وہ طالب علم چاہیے۔ تو پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں لو وجدت العلمی الذی آتانی اللہ عز وجل، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک حسرت رہ گئی ہے کہ مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ وہ علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا کہ میں اس کو کسی کے اندر سما دوں، کوئی حمالتن، ایسا کوئی حامل علم مجھے نہیں ملا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک شخص بھی مجھے مل جاتا، لنشرت التوحید والاسلام والدین والشرائع من الصمد، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی علم سمیٹنے والا مل جاتا تو میں ایک لفظ صمد سے، صمد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لفظ صمد سے امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں میں لفظ صمد سے توحید ثابت کر سکتا ہوں، میں لفظ صمد سے اللہ کی صفات ثبوتیہ کو ثابت کر سکتا ہوں، لفظ صمد سے صفات سلبیہ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ فرمایا میں لفظ صمد سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ پروردگار عالم کا وجود واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی عین ذات ہیں، اس کی صفات اس کی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات الگ ہو، صفات الگ ہوں، پہلے اللہ ایک وقت میں تھا اور پھر علم حاصل کر کر کے اللہ کمال تک پہنچا۔ فرماتے نہیں، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو علم ہے یہ اللہ پروردگار عالم کا عطا کردہ علم ہے، اور جو اللہ کا علم ہے وہ عین ذات پروردگار ہے۔ فرمایا ایک ہی لفظ صمد سے توحید بھی ثابت کر سکتا ہوں، اسلام بھی ثابت کر سکتا ہوں، دین بھی ثابت کر سکتا ہوں، پوری کی پوری شریعت ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ یہاں اندازہ لگائیے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام صرف لفظ اسلام کو یاد کر لینے کا نام اسلام ہے؟ نہیں، اس میں اصول دین ہیں، اس میں فروع دین ہیں، اس میں حدود ہیں، دیات ہیں، باب طہارت ہے، باب میراث ہے، باب حج ہے، باب زکوٰۃ ہے، باب مشاجرات ہے، باب اس میں مساقات ہے، اس میں تجارت ہے، بیع ہے، معاملات ہیں، تمام کے تمام ابواب اسلام میں موجود ہیں۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ایسا شخص مل جاتا تو میں اسے بتاتا کہ ایک لفظ صمد سے پورا اسلام کیسے پیش کیا جا سکتا ہے، پورا دین کیسے پیش کیا جا سکتا ہے، پوری شریعت کیسے پیش کی جا سکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کیف لی، کیسے ممکن ہے میرے لیے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں لم یجد جدی امیر المؤمنین حملتا لعلمہ، کہا جب میرے جد امیر المومنین کو ایسا شخص نہیں ملا کہ جو کہ باب مدینۃ العلم ہیں کہ وہ اپنا علم کسی کو منتقل کر دیں، تو میں کیسے ایسے شخص کا طلبگار ہوں، اور مجھے کہاں سے مل سکے گا جس کو میں سارا علم منتقل کر دوں۔ ایک فقیہ ہے قتادہ، اہل بصرہ کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام میں بڑے بڑے فقہا سے میں نے میٹنگز کی ہیں، ان سے ملا ہوں، ان سے مشورے پوچھے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کئی افراد جو ہیں بعض اوقات ان کا مقصد، جیسے بہت سارے سوال کرنے والے ہیں، اب میں آپ آج کل کے اعتبار سے اس کو آپ صافی بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، کوئی بھی ہو، جب کسی شخص کا انٹرویو لیتے ہیں تو نہیں معلوم ہوتا کس قسم کا سوال کر لیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں مختلف فقہا کے پاس بیٹھا، اہل علم کے پاس بیٹھا، لیکن ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے مجھے کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی، میں نے اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتا ہوں۔ لیکن کہنے لگا کہ دو شخصیات ہیں کہ ایک ابن عباس کے سامنے بیٹھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو چھوٹا قد محسوس ہوتا ہے، علمی قد، اور اس کے بعد اگر مجھے کسی سے اضطراب اور پریشانی محسوس ہوئی ہے تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا وجود ہے۔ میں جب بھی ان کے سامنے بیٹھتا ہوں
تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک جاہل آدمی ایک عالم کے سامنے بیٹھا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو فقیہ کہتا تھا، اور جب امام کے پاس آیا کہتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جب آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں، میرے وجود میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ایک اضطراب کی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ اب سنیے گا امام نے کیا جواب ارشاد فرمایا، اتدری این انت، کیا تو جانتا ہے تو کہاں بیٹھا ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ تو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہا انت بین یدی، تو اس کے سامنے بیٹھا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ چراغ ان گھروں میں ہے، یہ چراغ ان گھروں میں ہے کہ جن کے بارے خداوند عالم کا حکم ہے کہ ان گھروں کی بلندی کا اعتراف کیا جائے، ان کی فضیلت کا اعتراف کیا جائے، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یعنی یہ تو ایسے فرد کے سامنے بیٹھا ہے کہ جن گھروں کو اللہ نے بلندی کا مقام عطا کیا ہے، تو لہذا جب تو ان کے سامنے بیٹھے گا جنہیں اللہ اور قرآن بلند مقام دے رہا ہے، تو یقیناً تیرا مقام چھوٹا ہی ہوگا۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری بھی کہتے ہیں کہ میں بھی جب امام کی خدمت میں بیٹھتا تھا تو میرے بھی قدم لرزنے لگتے تھے۔ آئیے معرفت امام پر گفتگو کرنے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں جابر ابن یزید جوفی کی بہت بڑی روایت ہے، اس کو پیش کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی شخصیت کے حوالے سے، کہ آپ نے اپنے زندگی میں خود کون سا شریعت کا شعور کیسے دیا، خود امام اعظم ابو حنیفہ سے متعلق آپ نے فقہی کیسے سوالات کیے، اور اس میں کیا کیا آپ کی زندگی کے کیا پہلو ہیں۔ 3 پہلو انتہائی نمایاں۔ ایک ہے ارتباط با خدا، یعنی اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسا رہا، اور آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے 4.5 یا 5 یا بعض اوقات اگر 57 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3.5 سال کے تھے آپ کربلا معلی میں، یا بعض روایات میں 4 یا 4.5 سال کے۔ تو ایسی کیفیت میں آپ نے ان تمام کے تمام مسائل کو جو آج کل کا ایک بچہ، یعنی اسے اگر 4 یا 5 سال کے بچے کو معلوم نہیں ہے کہ اگر میں وضو نہ کر سکوں تو وضو کے متبادل کون سی چیز ہے، تیمم، اس بچے کو شاید اتنا کانسیپٹ نہ ہو۔ اگر کسی کو لفظ تیمم آتا ہو تو شاید اس کا طریقہ کار سے واقف نہ ہو، اور اگر ہو بھی صحیح تو کسی کو اگر مسلسل سفر میں چل رہا ہے اور کوئی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، رکنے کی جگہ نہیں ہے، تو ایسے بچے، اتنی عمر کے بچے کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ تو خوش ہوگا، ٹھیک ہے مجھے تو موقع ہی نہیں ملا نماز کا۔ اگر کوئی پوچھتا بھی ہے بچوں سے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو کہا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، ہمیں تو روکا ہی نہیں گیا کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ تو ایسی کیفیت میں امام محمد باقر علیہ السلام نے شریعت پر پورا عمل کیا، چاہے جو اپنا شرعی وظیفہ تھا اپنے بابا کے ساتھ وہ انجام دیا۔ اگر وضو نہیں تھا، جب پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا تھا تو تیمم کیا، تیمم کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز اگر آپ ایسی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ جب بھی ہوائی جہاز میں ہوں یا ٹرین میں ہوں تب بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے نماز کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو مستقر ہونا چاہیے، وائبریشن اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایک سکون کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو ظاہر جب ایروپلین چل رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے، تب وہ اگرچہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اس کے اندر ایک چل تو رہا ہے، اور ایسے ہی ٹرین میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اپنی منزل مقصود تک، جہاں آپ کو استقرار مہیا آ جائے، وہاں تک پہنچ کر آپ اپنی نماز کو مؤخر کریں کہ اس لمحے تک آپ پہنچ کر نماز کو ادا کریں۔ اور اگر آپ کو ایسا موقع نہیں ملتا تو شرعی وظیفہ کیا ہے کہ اس نماز کو مؤخر کرتے ہیں، آخر وقت پر آپ اس نماز کو جس حالت میں بھی ہے آپ اسے انجام دے دیے، چونکہ اس وقت آپ کی کیفیت پھر اختیار کی نہیں رہ جاتی، اس وقت آپ کی کیفیت اضطرار کی رہ جاتی ہے۔ اضطرار کیا ہوتا ہے کہ جو کیفیت آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ جس حالت میں آپ ہیں اسی حالت میں آپ نماز پڑھ لیجئے، اور اگر شرائط کے ساتھ اگر اس نماز کے مکمل فائدے اور فضیلت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں
تو پھر جب گھر آپ لوٹ آئیں تو گھر آنے کے بعد معاف ذمہ کی نیت سے اس نماز کا اعادہ بھی کریں، کیونکہ اس لیے کہ وہ نماز پوری شرائط کے ساتھ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ارتباط با خدا، خود کربلا کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے، کربلا خود ایک اس منزل یعنی شہود کی منزل کا نام ہے۔ اور دوسری چیز ہے اجتماعات، کہ ان اجتماعات میں امام محمد باقر علیہ السلام کا کیا کردار رہا ہے۔ یعنی معاشرے میں جب آپ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے بابا کی شہادت کے بعد جب آپ کا زمانہ آیا، اور اس زمانے میں انہی زمانوں میں سے ایک زمانہ عمر ابن عبدالعزیز کا تھا، کہ جس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کو یہ تھوڑا سا زمانہ ہے کہ جس میں اہل بیت کو تھوڑا سکون ملا، اور اس نے 3 میجر جو کام کیے وہ یہ کام کیے کہ پہلا یہ کام کیا کہ نماز جمعہ کے خطبے میں کہ جو حضرت امیر المومنین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توہین کی جاتی تھی، وہ اس کو منع کیا اور اس کو روکا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس زمانے سے امیر المومنین پر یہ ایک کبھی کام ہوتا رہا، اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کر یہ تھما، اور اس نے پہلا کام یہ کیا کہ نماز جمعہ کے خطبے میں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر جو سب و شتم کیا جاتا تھا اس کو روکا ایک، اور دوسرا کام اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو امام محمد باقر علیہ السلام کو ان کی دادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق ان کو ادا کیا۔ کہا کہ یہ حق واقعاً اولاد فاطمہ کا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق ہے، اور جن سے متعلق رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ میں کہوں گا یقیناً عمر ابن عبدالعزیز نے چونکہ جناب زہرا کو راضی کر لیا، یقیناً خداوند عالم ان سے راضی ہوگا، اور ایسا زمانہ بہت کم گزرا ہے۔ اور 2 باتیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا یہ فدق واپس لوٹانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے وہ کام کیا، اس کے ضمیر نے یہ کام بتایا کہ اس سے پہلے جو کام ہوا وہ غلط ہوا۔ ظاہر ہے واپس دینے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی میں حق ادا کر رہا ہوں، ابھی میرا یہ اقدام صحیح ہے۔ تو جب آپ ایک اقدام کو صحیح کہتے ہیں تو اس سے پہلے والے اقدام کو لا محالہ آپ کو غلط کہنا پڑے گا۔ اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لینا بھی صحیح ہو اور بعد میں دینا بھی صحیح ہو۔ یقیناً ایک چیز غلط ہے، اور اگر پہلے والا صحیح تھا تو عمر ابن عبدالعزیز نے غلط کیا، اور اگر عمر ابن عبدالعزیز نے ٹھیک کیا تو اس سے پہلے والا غلط تھا۔ اور پھر صرف یہی 2 مثالیں نہیں ہیں، بار بار لیا گیا، بار بار دیا گیا، اس طرف میں نہیں آ رہا۔ اور تیسرا کام جو کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، اس نے ایک وظیفہ لگایا، اور یہ بھی زیادہ دن نہیں چلا۔ اور تیسرا اجتماعات میں کام، چونکہ امام نے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگوں کی مدد کی، بہت سارے لوگ آ کر مدد کے لیے آپ کو کہتے تھے۔ ایک شخص آیا بارگاہ امامت میں اور آ کر، آپ اندازہ لگائیے یہ کیا چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت ایک نظام کا نام ہے۔ امامت ایک نظام کا نام ایسا نہیں ہے کہ امام کے پاس لوگ صرف آئیں جی بس ایک دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میری نماز ایسی ہونی چاہیے، میرا روزہ ایسا، میرا حج، میرا زکوٰۃ، میرا خمس، صرف دینی مسائل کے لیے نہیں بلکہ انسان کی زندگی کے چاہے دنیاوی مسائل ہیں، امام کی بارگاہ میں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، خدا کرے ہماری زندگی میں ہمارے زمانے کا امام کا ظہور ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ امام کا محور اور مرکز کیا رہے گا، کہ صرف دین نہیں ہے بلکہ یہ جو دین کے پیرائے میں، دین کے آئینے میں آپ جس دنیا کو دیکھتے ہیں، یقیناً دین کے پیرائے میں آپ جس نظام کو دیکھیں گے، امامت کے پیرائے میں جس نظام کو دیکھیں گے، اس میں نہ ظلم ہے، نہ بربریت ہے، نہ زد و کوب ہے، اور نہ ہی اس میں ناانصافی ہے، بلکہ ایک عادلانہ نظام ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کی آواز سنی جائے گی، اس کے الفاظ کا وزن ہے۔ لہذا امام کے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ شرعی پوچھنے آتے تھے، امام ایک مولانا صاحب تھے، قطعاً ایسا نہیں ہے، چونکہ امام حجت خدا ہیں۔ امام کو یہ کہنا، وہ آج جو کہا جاتا ہے مولانا یا وغیرہ، یہ ایسی چیزیں یہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ ان شخص کے پاس وہ عہدہ ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کی اتباع اور ان کے علم اور علوم کی نشر و اشاعت کا یہ جو ایک سلسلہ ہے، اسی کے سلسلے کو آگے بڑھا کر اس ادب اور احترام میں کہا جاتا ہے۔ اور امام ایک ایسا نظام ہے اور جس میں صرف دین شامل نہیں ہے بلکہ دنیا بھی ہر طرح کے لوگ آتے تھے،
آپ سے کاروباری مشاورت لینے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسا کہ آج کل کرنسی کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہو رہی ہے, ہر ملک کی اپنی اپنی ایک کرنسی ہے. کہیں یورو ہے, کہیں ڈالر ہے, ڈالر کی بھی بہت ساری اقسام ہیں, کہیں روپیہ ہے, روپے کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. بہرحال دنیا کا کاروبار کبھی کس کرنسی میں ہوتا ہے, کبھی کس میں ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک دنیا کا نظام ہے, گلوبل ہے, جو سب حضرات جانتے ہیں, جنرل نالج کی بات ہے. خود اس زمانے میں جو بادشاہ تھا عبد الملک, اس وقت ایک سکہ ہوتا تھا جو روم سے جاری ہوتا تھا, اسی کے اندر سارا کاروبار اور بزنس ہوا کرتا تھا. اور اس عبد الملک نے کام یہ کیا کہ اس نے وہی جو سکہ تھا اس کے ایک طرف جو سکے ادھر آتے تھے ان کو ایک طرف سے رگڑ کے یا ان کے اوپر اس کو داغ کے یا صاف کر کے اس کے اوپر کلمہ لکھ دیا, لا الہ الا اللہ. اور جب یہ خبر پتہ چلی قیصر روم کو تو اس نے کہا اگر ایسا کیا تو ہم اس کا جو رد عمل ہے وہ صحیح نہیں ہوگا اور ہم ایسا ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اور بہرحال ایک اختلاف نظر ہوا, اور اس کے بعد یہ بات جب اس کے قاضی حل نہ کر سکے تو امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اب مجھے بتائیے کہ یہ سکے, یہ کرنسی, یہ کون سا دینی کام ہے؟ اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو امامت, اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت وہ مرکز ہے, چاہے کسی کو علمی پیاس بجھانی ہے تو امام کے پاس آنا پڑے گا, اسے دنیاوی اور اپنے ملک کو چلانے کے لیے جو نظام چاہیے اس کے لیے بھی امامت کے پاس آنا پڑے گا, اور اپنی کرنسی, مالیات, اکنامک کا جو نظام ہے اس کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے اکنامک کا الگ ایکسپرٹ رکھا ہوگا وہ, اور اسی طرح کل کے یہ جو کل پرسوں پاکستان اور وہ تاجکستان اور کس علاقے میں کوئی زلزلہ آیا ہے اور یہ جو آفٹر شاکس آئے ہیں, تو کیا امام کو جب ایسے معاملات کی جب خبر ملے تو امام کو پہلے اسپیشل بندے رکھنے چاہیے کہ جو اس علم کے ماہر ہوں, جو بتائیں کہ یہ کہاں تک زلزلہ آیا, کتنے پوائنٹ کا آیا, کتنا گہرا آیا, کیا صورتحال ہے. نہیں, لوگ ان چیزوں کا, کسی مشین میں خرابی ہو سکتی ہے اس کی پیمائش میں, لیکن علم امامت بالکل ایکوریٹ ہے, اس کی ایکوریسی پر کوئی حرف نہیں ہے. اور جب اس کے سکے میں معاملات ہوئے تو اس نے امام سے جب پوچھا تو امام نے فرمایا ایسا کرو کہ آپ لوگ سکے بناؤ. پھر مختلف بتایا کہ کوئی درہم کے بناؤ, کوئی دینار کے بناؤ, اور اس کو اتنا, دینار سونے کا ہوتا ہے, اس کو اتنا بنا کر اس کی اتنی مالیت کے اندر, جیسا کہ یہاں سینٹ ہوتا ہے, 100 سینٹس جب ملتے ہیں تو 1 یورو بنتا ہے, ایسے ہی 100 جب پیسے ملتے ہیں تو 1 روپیہ بنتا ہے, جیسی ہر کرنسی کا ایک ہے سلسلہ ہے. تو کہاں کچھ مقدار رکھو جو چھوٹے سکے ہوں اور کچھ بڑے ہوں, ان کو دینار کا نام دیا جائے. اور پھر کہا اس کے ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول, لا الہ الا اللہ لکھ دو, دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھو, ملک میں رائج کر دو. اور وہاں کے سفیر کو وہاں روک لیا, اور جب ہر اسلامی ملک میں جب رائج ہو گئے تو کہا اب ان کو جانے دیجیے, اور انہوں نے کہی یہ سکہ لے کر دے دیجیے. اور انہوں نے کہا, کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ سکے جتنے بھی ہیں ان کی طرف دیں اور ان کا سارا کچھ پلٹا کر ان کے اگینسٹ کچھ اس کے اوپر لکھ دیں. تو قیصر روم نے کہا اب لکھنے سے کیا ہوگا, اب انہوں نے اپنی کرنسی بنا لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد الملک نے یہ کبھی بھی وہ اس معاملے میں کامیاب نہ ہو سکتا اپنی اس مملکت کو چلانے کے لیے, اور اپنے نظام جو اقتصادی نظام ہے اس کے لیے. امام محمد باقر علیہ السلام نے کتنی بڑی سپورٹ کی ہے اس کے لیے, بہت سارے معاملات تھے. اور اسی لیے امامت جو محور ہے, مرکز ہے, لوگ اپنی, یہ تو تھا ایک ملکی لیول کا مسئلہ ایک, لیکن لوگ اپنی انفرادی مسئلے کے لیے امام کے پاس آتے اور آ کر کہتے تھے مولا. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا کا یعنی جو بادشاہ ہے اس کا ایک الگ اپنا اقتصاد کا نظام ہے, لیکن امام کے پاس جب آتے تھے, اسی لیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو امام کے پاس آ رہا ہے امام اس کو اتنے اشرفیاں دے رہے ہیں, کسی کو اتنے درہم دے رہے ہیں, کسی کو دینار دے رہے ہیں, کوئی مانگ 100 رہا ہے امام دے 700 رہے ہیں, کوئی مانگ 1000 رہا ہے دے 7000 یا 10,000 رہے ہیں, تو امام آخر کہاں سے لیتے تھے؟ آج کل یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے. لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ امام کا ذریعہ آمدن کیا ہوتا تھا, امام کیا کرتے تھے؟ جیسا کہ امام ایک دفعہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے اور گرمی کا موسم تھا, پسینے سے شرابور تھے, ایک صوفی وہاں سے گزرا اور اس نے ایک مرتبہ ہٹ کیا, اس نے کہا کہ کیسا دین اور کیسی دنیا, یعنی یہ جملہ کہا, یہ کیسے دیندار, یعنی آپ امام اور آپ ہل چلا رہے ہیں. ہل چلانے کا مطلب کیا, یعنی آپ کو بھی پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے, یعنی آپ کو بھی پیسہ اچھا لگتا ہے,
اور وہ جانتے نہیں ہیں. امام نے فرمایا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ جیسوں سے بے نیاز ہو جاؤں, آپ جیسوں سے, تاکہ اس لیے کہ اس عمل کے دوران اگر میری موت آتی ہے تو میں اللہ پروردگار عالم کے حضور سرخرو اور کامیاب رہوں گا, اس لیے کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے, میں ان کی ارننگ کے لیے محنت کر رہا ہوں, مزدوری کر رہا ہوں. اس میں سے 2-3 پیغام جاتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے, رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے لوگ پوچھتے ہیں ان کا نظام اقتصاد کیا تھا, کمائی کا ذریعہ کہاں تھا. ارے بھائی, آپ کے اور ہمارے اور امام کے نظام میں بڑا فرق ہے. یہ وہ تمام کی تمام دنیا کی یہ جو چیزیں امام جو غیبت میں ہیں, یہ جو جتنی زمینیں ہیں, پلاٹس ہیں, جو جس کی ذاتی ملکیت ہیں وہ تو اس کی ذاتی ملکیت ہیں, لیکن یہ جو سمندر, جو دریا, جو پہاڑ, جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے, وہ امام وقت اور حجت خدا کی ملکیت میں ہوتے ہیں. یہ سمندر ہوں, دریا ہوں, سب چیزیں. اور اس لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, لوگ آتے تھے امام کی خدمت میں. ایک شخص آیا اور اس نے کہا آقا میں تو اتنا پریشان ہوں اور اپنے معاملات میں کہ میرے پاس مالی وسائل نہیں ہیں, اور میرے بہت سارے دوست تھے کہ جو مجھے اس مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا بہترین دوست وہ ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے. اور کہا کہ میری کیفیت ابھی یہ ہے کہ میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا میرے پاس تو آیا ہے, میں تیرا بہترین دوست بھی ہوں اور میں تیرا بہترین مشاور بھی ہوں. اور 700 درہم کی ایک تھیلی دی اور ان کو دیا. اور بہرحال امام اجتماعات میں اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ایک دن کا 8000 دینار بھی خرچ کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے, اور اس کے ساتھ ایک گھر کے 11 افراد کو لے کر راہ خدا میں آزاد کرنا. یعنی یہ آخر کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمارے ائمہ کی کیوں خاصیت تھی کہ وہ غلاموں کو لے کر پیسے خود کماتے تھے, ان کمائے ہوئے پیسوں سے غلام کو خرید کر پھر راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے. آخر ہمارے امام یہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, اس کی سوچ آزاد ہے. کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے ماتحت رہ کر غلامی میں زندگی نہیں گزار سکتا, بلکہ ہر انسان آزاد ہے. اور اسی لیے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اس کام پر بہت تاکید کرتے تھے کہ ان کو خریدتے تھے اور تربیت کرتے تھے. یہ نہیں ایسے ہی خرید کے تو آزاد کر دیا, اس لیے کہ اگر ایسے آدمی جو بے تربیتہ ہے اسے آپ خرید کر جب آزاد کر دیں گے تو وہ اور زیادہ بگڑ جائے گا. لیکن اس جگہ چاہیے کہ ایسے آدمی کی تربیت کیا جائے, اس کو کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, بڑوں کے ادب, احترام, محفل کے آداب, دین شریعت, دین دنیا, تمام آداب اس کو سکھانا ہوتے ہیں. تو لہذا جب امام آزاد کرتے تھے تو یہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی کوالٹی ہے کہ جب وہ غلام کو آزاد کرتے تھے, اگرچہ وہ غلام کو آزاد کر دیتے تھے, لیکن وہ غلام آزادی کے باوجود امام کی بارگاہ میں رہنے کو پسند کرتا تھا. اور علمی حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں, وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر جو کہ خلیفہ ثانی کا فرزند ہے, اس نے بھی اور کہا کہ بعض مقامات پر ایک شخص ان کے پاس آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے, دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اس مسئلے کا جواب نہیں ہے, لہذا آپ اشارہ کیا جاؤ فلاں گھر کی طرف, وہاں امام محمد باقر علیہ السلام ہوں گے اور ان سے مسئلہ پوچھو, اور مسئلہ پوچھ کر تو واپسی پر مجھے بھی بتاتے جانا. یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی کم از کم ان کو یہ تو تھا کہ مجھے پتا نہیں ہے, لیکن ان سے کسی آدمی کو اگر پتا چلے تو وہ مجھے بھی, میرے نالج میں بھی آنا چاہیے. لہذا انہوں نے کہا کہ واپسی پر مجھے بتاتے جانا. وہ شخص گیا امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس, اپنی علمی پیاس کو بجھایا, اپنے مسئلے کا تسلی بخش جواب لیا, اور جواب لینے کے بعد جب پلٹا تو عبداللہ ابن عمر کو بتایا. اور انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا واللہ, اللہ کی قسم, اگر کوئی گھرانہ ہے کہ جس کو اللہ نے دینی اور شریعت کا شعور دے کر بھیجا ہے تو وہ یہی خاندان ہے, وہ یہی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے. لہذا ایک یہ پہلو ہے, علمی افادیت ہے کہ علمی حوالے سے آپ نے کیا کیا, اور اس پر مختلف جو میں نے تیار کیا تھا, ابھی وقت اس کا نہیں رہا اتنا زیادہ. اور بارگاہ امامت میں بہت سارے افراد آتے تھے اور اپنا عقیدہ بھی شو کرتے تھے, اور اس کے بعد بارگاہ امامت میں آتے
اور آ کر نذران عقیدت پیش کرتے تھے اور اجر رسالت ادا کرتے تھے، مودت کا اظہار کرتے تھے، چونکہ ان میں دو بڑا فرق ہے، محبت میں اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ بھی چیز ہے، ہم اس کو بھی پسند کرتے ہیں، اس کو بھی پسند کرتے ہیں، وہ محبت ہو سکتی ہے آپ کی، لیکن مودت نہیں ہو سکتی۔ محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اظہار بھی کریں، جیسے بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں جو آپ کے دل میں وہ باتیں دفن ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کے دل سے کوئی آدمی پوچھے بتائیے کون کون سی چیز آپ کو پسند ہے، کس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ بتا دیں گے وہ بھی چیز ہے، وہ بھی چیز ہے، وہ بھی چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے اس دن تک آج تک اظہار نہ کیا ہو۔ لیکن مودت جہاں ہوتی ہے، مودت میں اظہار ضروری ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت کیوں ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں آپ سے اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں، صرف یہ کہ میرے قربہ سے مودت کی جائے۔ تو مودت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کر وہ کہے کہ نہیں بس میرے اندر ہے جی، میرے دل میں محبت ہے۔ جیسے لوگ کچھ کہتے ہیں بس میرے دل میں شرم ہے، میرے دل میں حیا ہے، میرے دل میں نماز کی اہمیت ہے، میرے دل میں حج کی اہمیت ہے، میں دل سے احترام۔ بھائی دل سے سب چیزیں ہیں، لیکن مودت کا جہاں تعلق آ جاتا ہے وہاں صرف دل میں رکھنا ضروری نہیں بلکہ اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی شخص یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس میں ریاکاری نہیں ہے، اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ ان میں اگر ریا بھی شمار ہو رہی ہو تو وہ کام اچھا شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی تشویق کا باعث بن رہا ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی کسی دوسرے کو سکھانے کے لیے کوئی عمل انجام دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ان کے پاس موجود ہیں، وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میرے استاد ہر نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ ان سے سیکھ رہا ہے، اور اگر استاد کے دل میں یہ سکھانا ہی کیوں نہ ہو تو اس کا بھی انہیں فائدہ ہوگا، یقیناً انہیں فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی امام کی شفاعت ہوتی ہے، اور شفاعت کس کو نہیں ملتی ہے؟ جو صرف ناسبی ہوتا ہے، کہ جو دل میں ان کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے۔ اب یہاں سنیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ کون ہے جس کا ذکر جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھے تو اس کا مقام اللہ تعالیٰ کیا دے گا، آپ سنیے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انہ لیس من عبد یذکر عنده اہل بیت اہل البیت فیرق لذکرنا الا مسحت الملائکہ الا صفحت الملائکۃ ظہرہ یا مسحت الملائکۃ ظہرہ، کہ جو شخص جس کے سامنے ہم اہل بیت کا ذکر کیا جائے اور ہمارے ذکر کرنے سے اس کا دل نرم ہو جائے، محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے، اگر ایسا ہو اس کے دل میں اگر یہ محبت کی آمادگی پیدا ہو رہی ہے اور وہ دل سے خوش ہو رہا ہے، تو فرمایا مسحت الملائکۃ ظہرہ، تو ملائکہ اس کی پشت کے پیچھے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ کسی کو شاباش دیتے ہیں، آپ کا بچہ اچھا کام کرتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں ویل ڈن، گڈ، برافو، لہذا آپ جب اس کو ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے شاباش دے رہے ہیں۔ تو کہا جس شخص کے سامنے ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور اس کو خوشی محسوس ہو تو ملائکہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اب یہاں اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف آپ یہی دیکھیں کہ امام باقر العلوم الاولین والآخرین ہیں لہذا آپ کا دل خوش ہو جائے، نہیں، امام کے ہر عمل اور امام کی زندگی کا ہر عمل جو فضیلت میں شمار ہو رہا ہے، ظاہر ہے جب امام ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف امامت کے اعتبار سے امام ہے اور عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، نہیں، امامت کا ہر عمل اپنی صفت میں وہ امام ہوتا ہے۔ اپنے زمانے میں اگر امام ایک ہے، باقی سارے لوگ امتی ہیں اور معمومین ہیں، تو ایسے ہی امام کے اندر جو صفت ہے وہ بھی ان تمام صفاتوں کی امام ہے۔ یعنی امام کے اندر اگر کرم ہے، لوگوں میں بھی کرم پایا جاتا ہے، سخاوت پائی جاتی ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا کریم ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، آدھی رات کو چلے جائیں تو وہ ہمیں اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا۔ لہذا جو صفت کرامت ہے، صفت کرامت میں بھی امام ہے، ایسے ہی صفت اخلاق میں ہے اور عمل میں بھی ہے، صفت عبادات میں امام ہے، خشوع و خضوع میں ان کی صفت بھی امامت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ ان کی صفت بھی فوق العادہ ہے اور سب سے بلند ہے۔
اور پھر فرمایا صرف ملائکہ اس کی پشت پر ہاتھ نہیں پھیر رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر ملائکہ کسی آدمی کی پشت پر ہاتھ پھیریں تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم غفر اللہ لہ ذنوبہ کلہا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، الا ان یجیء بذنب یخرجہ من الایمان، سوائے ان گناہوں کے کہ جن گناہوں سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک شخص ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے، چلے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مودت دل میں موجود ہے، ایمان بھی ہے، خوش ہوتا ہے جب ان کے لیے ہم کو اچھا عمل، اچھی صفت، اچھا مورد اور فضیلت سنتے ہیں، لیکن اس سے کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ وہ گناہ جو دین سے خارج کر دینے والے ہیں ان کے علاوہ۔ اب دین سے خارج کر دینے والے کون سے ہیں؟ ایمان سے خارج کر دینے والے کون سے ہیں؟ ایک شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا یا انکار کرنا، یا اس کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کو نہ ماننا یا روز قیامت کا اقرار کر دینا، عدل الہی کا انکار کر، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ایمانیات کو خراب کر دیتی ہیں۔ یا تو خود خیانت بھی ایمان کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب ایک آدمی کا ایمان ہے کہ امانت میں دیانت کرنی ہے، تو جب خیانت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے صاحب ایمان تھا اب بے ایمان ہو گیا، بے ایمان ہو گیا ہے۔ ایسے ہی جھوٹ بولنا بے ایمان ہونے کی نشانی۔ آپ کا ایمان ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، آپ کا ایمان ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تمام تر چیزیں جب انسان ان کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کس زمرے میں آ جاتا ہے؟ یقیناً وہ ایسے گناہوں میں جو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ مَقْبُولَةٌ، کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت رکھتا ہے اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے، یعنی وہ شفاعت بھی کر سکے۔ خود ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام شفیع ہیں، لیکن ایک محب جو ہے وہ بھی شفاعت کر سکے گا۔ اور لکھا ہے کہ ایک مومن تقریباً 30 سے لے کر 70 تک کی تعداد ہے کہ اپنے ہمسایوں کی شفاعت کر سکے گا، لہذا خود اس درجے پر ہوگا تو شفاعت کرے گا۔ پھر فرمایا وما تقبل فی ناصب، لیکن جو ناسبی شخص ہے اگر کوئی اس کی شفاعت بھی کرنا چاہے گا تو بھی اس کی شفاعت کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ان المؤمن لا یشفع لجارہ، اور ایک مومن آدمی جو ہے اگر وہ اپنے پڑوسی کی شفاعت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ لہذا یہ جو چیزیں ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، عرض ارادت کرتے تھے اور امام کو اپنا سلام پیش کرتے تھے۔ بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ہمارا وقت تمام ہے۔ ایک شخص جس کو مرحوم یعقوب کولینی نے اپنی کتاب کافی میں بھی نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا، یعنی راوی کہتا ہے ابن عتبہ، وہ کہتا ہے کہ آپ کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا کچا کچ، اتنے میں نے دیکھا کہ اچانک بوڑھا آیا ہے اور عصا کے سہارے چلتے ہوا آیا اور کمرے کے دروازے کے پاس آیا اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ کیا اس نے، اور چہرہ کر کے کہتا ہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند آپ پر میرا سلام ہو۔ لہذا کہا آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور اس کے بعد وہ پھر چپ ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ امام کی طرف سے مجھے کیا جواب آتا ہے۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور اس بوڑھے آدمی نے اپنا منہ اہل مجلس کی طرف کیا اور چپ ہو گیا، یہاں تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے آقا اگر اجازت ہو تو مجھے اپنے پہلو میں جگہ دیں گے؟ امام نے اسے اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے دل میں آپ کی محبت رکھتا ہوں، اور بے شک یہ جو میری محبت ہے نہ کسی دنیاوی طمع اور لالچ کی وجہ سے ہے، اور میں آپ کے ساتھ جو دشمنی، آپ کے ساتھ جو دوستی رکھتا ہے میں اس کو بھی دوست رکھتا ہوں، اور لہذا جو آپ کو پسند نہیں کرتا مجھے بھی وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ کہا کہ یہ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف للہ فی اللہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا، وہ کہنے لگا خدا کی قسم کہ آپ کے حلال کردہ چیز کو میں حلال سمجھتا ہوں اور حرام کردہ چیز کو حرام، صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ
یہ تو بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. وہ ایک شخص نے کوئی مثلا قیمتی چیز کھانے کی خریدی ہے اور دیکھا اس کے اوپر کوئی چیز گر گئی ہے, تو وہ اس کہتے ہیں نہیں خیر ہے, ہم نے اتنا اس پہ خرچ کیا ہے, اب تو چلو کھا ہی لو, اس کو تھوڑا سا اوپر سے سائڈ پہ کر دو. بہرحال لیکن یہ تو اس چیز کی بات ہے, اس ایمان کی بات ہے کہ انسان کس حد تک کسی چیز پر, دین اور شریعت پر عمل کرتا ہے. اور پھر فرمایا, کہنے لگا کہ آپ کے حلال اور آپ کے جد کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں, اور آپ کے امر اور آپ کی حکومت کریمانہ کا منتظر ہوں. وہ حکومت کریمانہ کون سی ہے؟ وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کریمانہ. اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ جو امام ہیں زمانے کے, زمانے کا امام کا یہ حق ہے کہ وہی امامت کریں اور وہی حکومت کریں. اور پھر کہنے لگا کہ امام نے فرمایا میرے پاس آؤ, اور حضرت نے فرمایا جو آپ نے میری محبت کا اظہار کیا, اب میں اور کچھ نہیں کہتا. ایسا ہی ایک شخص میرے بابا کی خدمت میں آیا تھا, چوتھے امام کی خدمت میں, جو انہوں نے جواب دیا ویسا ہی جواب میں آپ کو دوں گا. کہا جی آپ فرمائیے ارشاد. بس یہ آخری روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں. فرمایا اگر تو اسی حالت میں مر جائے جس طرح تو نے مودت اور محبت کا اظہار کیا ہے, اگر تو مر جائے تو تیرے پاس میں محمد باقر یہ کہہ رہا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئیں گے, امام حسن مجتبی علیہ السلام آئیں گے, امام حسین علیہ السلام آئیں گے, اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے بابا علی ابن الحسین آپ کی خدمت میں آئیں گے, اور صرف تیرے پاس آئیں گے نہیں, اس طرح تیرے پاس آئیں گے کہ تیرے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی اور تیرا دل خوش ہو جائے گا, تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اور پھر فرمایا کہ اگر اس طرح تو محبت کے اظہار کرتا ہے, تستقبل بالروح والریحان مع الکرام الکاتبین, اور تیرے پاس جب فرشتہ اجل آئے گا روح قبض کرنے کے لیے, تو وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر آئے گا اور کرامن کاتبین کے ساتھ آئے گا, ہوں گے اس کے کرامن کاتبین کے ساتھ, تمہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے تیرا استقبال کریں گے. کیوں؟ یہ استقبال کس وجہ سے ہے؟ چونکہ یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی عقیدت اور مودت اور محبت رکھتا ہے, اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے, چاہے وہ درود شریف کی شکل میں ہو, چاہے وہ عمل کی شکل میں ہو. یہ اظہار ہے, اس لیے کہ آج اگر کوئی اپنے ائمہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے, جب وہ عمل کر رہا ہے تو یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس کے امام نے اس کی تربیت کتنے اچھے انداز سے کی ہے. ہمارا عمل بتائے گا کہ ہمارے والدین, ان کے والد یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہ جو سلسلہ ہے کہ کس انداز سے انہوں نے یہ تربیت کی ہے, کہ جو یہ تربیت نسل در نسل چل رہی ہے, اور آنے والی نسلیں جو ہیں آپ کی اور ہماری, ان تک جو ہم نے علوم محمد و آل محمد کو پہنچانا ہے حصہ بقدر جسہ. یعنی ظاہر ہے آپ صاحب اولاد ہیں, جو جن کی اولاد ہے, اور آپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے اچھا نہ بنے تو کم از کم مجھ جیسا تو بنے. ہر باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے. ویسے یہ ایک صفت ہے جس میں دنیا کا ہر شخص کے دل میں حسد آ سکتا ہے, لیکن ماں باپ کے دل میں حسد نہیں آتا. ماں باپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میری اولاد مجھ سے بڑھ کر ہو, یعنی میرے اندر جو کمی رہ گئی ہے, علمی کمی رہ گئی ہے, وہ میری اولاد اس سے پوری کرے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ یا ماں کبھی اپنے بیٹے یا بیٹی پر جیلس ہوتے ہیں کہ یہ کیوں زیادہ پڑھ رہا ہے, یہ کیوں زیادہ پڑھ رہی ہے. نہیں, بلکہ الٹا وہ خوش ہوتے ہیں. یہ خوشی کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہماری اولاد جب اچھا کام کرے گی تو اس سے ہمارا فخر بلند, سر فخر سے بلند ہوگا, اور اس کے بعد اگر یہ اچھا کام کریں گے تو ہماری قبر ٹھنڈی ہوگی. لہذا یہ ایک والدین کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو کبھی حسد نہیں کرتا. اور دوسرا ایک استاد ہے کہ جو ایک استاد اپنے شاگرد کی تربیت کرتا ہے, اور خاص طور سے مکتب تشیع میں جو فقہا ہیں اور مکتب تشیع میں جتنے علماء ہیں, ان میں ہر عالم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو علمی حوالے سے ان کے ساتھ مربوط ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ نوجوان, ہمارا یہ شاگرد ہم سے آگے بڑھ جائے.
محنت کرے، دین محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرے، اور یہی بقا کا ذریعہ ہے۔ باقی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، جو چیز باقی رہ جانے والی ہے وہ زمانے کے امام کے بارے کا نام بھی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا باقی رکھا ہوا خزانہ، اور اللہ کا باقی رکھا ہوا خزانہ کون ہیں؟ وہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے علوم ہیں، جن کے معارف ہیں، تا صبح قیامت یہ باقی رہیں گے۔ اور یہ جو قرآن، یہ اہل بیت، حضور سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حوض کوثر تک میرے پاس پہنچیں گے، کبھی جدا نہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان چیزوں کو وہاں کم از کم حوض کوثر تک تو بقا ہے، جہاں یہ دونوں جا کر ملیں گے۔ کم از کم یہ مفہوم تو اس روایت سے قطعی طور پر سامنے آتا ہے۔ لہذا دعا ہے خداوند عالم سے، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، اس جشن سعید کی تبرک کے نتیجے میں پروردگار ہمیں اپنی اولاد کو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے صحیح طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور علم اور عمل دونوں میں باہم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بزرگان ہیں، بزرگان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی سرپرستی فرمائے، اور جتنے نوجوان ہیں ان سب کو اپنے والدین بزرگوں کا فرما بردار بنائے، اور اس مکتب تشیع کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے نوجوان شریک ہیں، برادر عمران حیدر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد و شاد رکھے، سلامت رہیں۔ حسنین رضا صاحب ہیں، برادر نعیم حسین صاحب ہیں، اور مبارک زیدی صاحب ہیں، احمد رضا صاحب ہیں، اور سید علی احمد صاحب ہیں، اور برادر کرنل صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے، اور برادر جمال صاحب ہیں، محمد حسن ہیں، اور ایسے ہی زینب بطول ہیں، اور ہادی حسین ہیں، اور جناب شیخ محمد ضامن صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور سید تاثیر کاظمی صاحب ہیں، باقر موسوی صاحب ہیں، اور جملہ مومنین اور مومنات جو شریک ہیں، جناب شہزادہ امان صاحب کو اللہ تعالیٰ شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جناب راشد محمد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے، سلامت رہیں، اور آپ کی بھاجی ام رباب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ برادر شریف اللہ خان صاحب کی اہلیہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور احمد علی صاحب ہمارے برادر، ان کی ممانی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ رضیہ فاطمہ ہیں، اور محمد رفیق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جملہ مومنین اور مومنات جتنے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو محفوظ اور معمون رکھے، اور اس کووڈ-19 کی وبا سے خداوند عالم ہم سب کو بچائے، اور اس انسانیت سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ برادر محمد علی جاوری صاحب، آپ کو پوری فیملی کے ساتھ آباد و شاد رکھے، سلامت رہیں، اور جناب ابرار کاظمی صاحب ہیں، اور جناب سید اصغر زیدی صاحب ہیں، اور ایسے ہی جناب خادم حسین صاحب ہیں، اور برادر حیدری شاہ صاحب ہیں، ان کی درخواست سے دعا ہے۔ سیدہ دانیال عباس رضوی ہیں، اور مرحوم خاوری صاحب کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور سید تنویر بخاری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ لیجیے ناظرین محترم، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت لیں گے، اور دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے منگل کو۔ تب تک اجازت دیجیے۔ جی یہ پتہ نہیں اب نام کیسا ہے، ناصر عمار ہیں یا عمار ناصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور آپ کی دعائیں منزل استجابت تک پہنچے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جی محمد حسین شاہ صاحب کی ایک پوتی اور ایک نواسی بیمار ہیں، ان کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ سلامت رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔